بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائی رب جلیل کے نام پہ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں زارا قریشی۔ کیسے ہیں میرے تمام سننے والے؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، انما لیرید اللہ لیذہب عنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بس اللہ یہی چاہتا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت سے تم سے ہر قسم کے گناہ کا محل اور شکوہ نقص کی گرد تک دور کر دے، اور تمہیں کامل اطہارت سے نواز کر بالکل پاک صاف کر دے۔ معزز ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی مرتبہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت بیان فرمائی۔ خطبہ حجۃ الوداع میں رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، بلا شبہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ وہ چیزیں اللہ کی کتاب اور میری اطرت یعنی کہ میرے اہل بیت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں 12 اماموں کا ذکر خاص طور پر کیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو برائے مہربانی اسلامی ہسٹری ود زارا قریشی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر معلوماتی اور اسلامی سٹوریز آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی ان خوبصورت واقعات سے مستفید ہو سکیں۔ شکریہ۔ معزز ناظرین، 12 امام کون تھے اور ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ نمبر 1، حضرت امام علی علیہ السلام وکرم اللہ الوجہ الکریم۔ ناظرین، حضرت امام علی علیہ السلام وکرم اللہ الوجہ الکریم 13 رجب 30 امام الفیل بروز جمعہ 23 سال قبل از ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے بدن اطہار سے خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام 10 یا 11 سال کی عمر میں اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے مسلمان ہیں، اور آپ 35 ہجری سے 40 ہجری تک کا عرصہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ابن معجم نامی ایک خارجی نے شہر کوفہ میں نماز کے دوران زہر آلود تلوار سے شہید کر دیا گیا تھا۔ خارجیت کے فتنے کے عروج کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی قبر انور کو اس وقت تک خفیہ رکھا گیا تھا۔ نمبر 2، حضرت امام حسن علیہ السلام۔ ناظرین اکرام، حضرت امام حسن علیہ السلام 12 ائمہ کرام میں دوسرے امام ہیں۔ آپ کی ولادت ہجری کے تیسرے سال 17 رمضان مبارک کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں 25 پیدل حج ادا کیے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کو ان کی زوجہ جودہ نامی عورت نے یزید پلید کے لالچ میں آ کر زہر دے دیا تھا، جس کی وجہ سے ماہ ربیع الاول سن 50 ہجری میں امام عالی مقام امام حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے مرتبے پر فیض ہوئے۔ نمبر 3، حضرت امام حسین علیہ السلام۔ ناظرین اکرام، حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی ولادت 5 شعبان معظم 4 ہجری کو حضرت
علی کرم اللہ ہو وجہل کریم اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ کے گھر مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا اسم مبارک حسین رکھا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے یہ دونوں بیٹے یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ناظرین اکرام، امام حسین علیہ السلام کی شہادت 10 محرم الحرام 60 ہجری کو کربلا کے میدان میں ہوئی۔ نمبر 4، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام۔ حضرت علی ابن حسین جنہیں زین العابدین اور امام سجاد کے نام سے جانا جاتا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے اور چوتھے امام ہیں۔ واقعہ کربلا کے دوران آپ شدید بیمار تھے اور جس کی وجہ سے اس جنگ میں حصہ نہ لے سکے۔ آپ علیہ السلام کو اسیران کربلا کے ساتھ دمشق لے جایا گیا۔ امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی بقیہ زندگی مدینہ منورہ میں گزاری۔ آپ کو عباسی خلیفہ ولید بن عبد الملک کی طرف سے زہر دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام حضرت علی ابن حسین علیہ السلام کی قبر مبارک جنت البقیع میں موجود ہے۔ نمبر 5، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ معزز ناظرین، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند اور 5ویں امام ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنے عہد نامور فقیہ اور محدث تھے۔ واقعہ کربلا کے وقت آپ کی عمر 3 سال تھی۔ مشہور روایات کے مطابق حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو کلمہ حق کہنے کی پیدائش میں عباسی خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے زہر دلوا کر شہید کروا دیا تھا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو جنت البقیع میں سپرد رب جلیل کیا گیا۔ نمبر 6 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ناظرین اکرام، حضرت جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ علیہ السلام بہت بڑے عالم دین، فقیہ اور محدث تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک کا شمار امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں ہوتا ہے۔ 148 ہجری میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو عباسی خلیفہ المنصور کی طرف سے زہر دے کر شہید کیا گیا تھا۔ نمبر 7 حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ معزز ناظرین، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 8 صفر 128 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی امامت کا کچھ عرصہ مدینہ میں گزارا اور بقیہ حصہ بغداد میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے بسر کیا۔ 25 رجب 183 ہجری میں 55 سال کی عمر میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ آپ کو بغداد سے باہر کاظمین کے قبرستان میں سپرد رب جلیل کیا گیا۔ نمبر 8، امام علی رضا علیہ السلام۔ معزز ناظرین، امام علی رضا علیہ السلام مسلمانوں کے 8ویں امام ہیں۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ کو ابو الحسن اور رضا کے نام سے پکارتے تھے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام عوام میں بے حد مقبول تھے۔ خلیفہ وقت مامون رشید آپ علیہ السلام کی شہرت سے انتہائی ناخوش تھا اور اس سے آپ کی شہرت پسند نہ تھی، چنانچہ اس نے 202 ہجری میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو خاموشی سے زہر دلوا کر شہید کروا دیا تھا۔ نمبر 9، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام۔ ناظرین اکرام، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا اصل نام محمد کنیت ابو جعفر اور لقب جواد تھا۔ آپ علیہ السلام 195 ہجری میں رمضان المبارک
کے بابرکت مہینے میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور والدہ ماجدہ سبیکہ خاتون تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسل سے تعلق رکھتی تھیں۔ حضرت امام تقی علیہ السلام کو ان کی زوجہ ام الفضل نے عباسی خلیفہ المعتصم باللہ کے کہنے پر زہر دے کر شہید کر دیا تھا۔ نمبر 10، حضرت امام علی نقی علیہ السلام۔ معزز ناظرین، حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو نقی، ہادی اور ابو الحسن ثالث کے انقبات سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام مدینہ منورہ کے سریہ نامی محلے میں 212 ہجری میں پیدا ہوئے۔ سلسلہ امامت کے 10ویں نمبر پر آپ کا نام آتا ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو عباسی دارالخلافہ سمرہ میں 11 سال تک ایک فوجی چھاؤنی میں قید رکھا گیا اور پھر آخر کار 30 رجب سن 254 ہجری میں زہر دے کر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت نقی علیہ السلام کو ان کے گھر میں سپرد رب جلیل کر دیا گیا۔ نمبر 11، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام۔ ناظرین اکرام، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام امام نقی علیہ السلام کے سب سے بڑے فرزند تھے۔ آپ علیہ السلام سلسلہ امامت کی 11ویں کڑی ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا عرصہ اس وقت کے عباسی خلیفہ المعتصم باللہ کی جانب لگائی گئی پابندیوں میں گزرا۔ خلیفہ المعتصم باللہ نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دلوا کر شہید کروا دیا تھا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت 260 ہجری میں ہوئی تھی۔ نمبر 12، حضرت امام مہدی۔ معزز ناظرین، حضرت امام مہدی علیہ السلام ظہور قربت قیامت کی علامات کبریٰ میں ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ آپ علیہ السلام والد کی طرف سے حسنی جبکہ والدہ کی طرف سے حسینی سید ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام رمضان المبارک میں خانہ کعبہ میں ظہور ہوں گے اور لوگ آپ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے۔ اس کے بعد غزوہ ہند ہوگا، دجال کا خروج، نزول عیسیٰ علیہ السلام اور یاجوج ماجوج کا نکلنا وغیرہ جیسے واقعات پیش آئیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام پوری دنیا پر 7 یا 9 سال تک حکومت فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کے دور میں زمین عدل انصاف سے بھر جائے گی اور مسلمانوں کو عروج حاصل ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی امید کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ایک نئے واقعات، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہوتی ہے ملاقات۔ اللہ حافظ۔